دیا اور کہا کہ آپ کا رب آپ کو ایسے نہیں چھوڑے گا. وہ کون تھا؟ وہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی. انہوں نے اس وقت ورقہ بن نوفل اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مزید ہمت بڑھائی. یہ اس ماں کی بیٹی تھی. اور میں اس کے ساتھ ایک پوائنٹ کی طرف اپنے پروگرام کے وساطت سے اشارہ کرنا چاہوں گا کہ آج فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی باتیں کرنے والے، آج امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے والے، آج دیکھیں کہ ہماری فاطمائیں، ہماری بیٹیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. آج ہم فاطمہ سے محبت کی بات کرتے ہیں، مگر جب کسی کی فاطمہ کو ہم اپنے گھر میں لانے کی بات کرتے ہیں تو جہیز کی اتنی لمبی لسٹ دے دیتے ہیں. میں آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں وہ لسٹ پیش کرنا چاہتا ہوں جو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی طرف جب رخصت فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کون سا جہیز دیا. آج ہمیں سیکھنے کی بات یہ ہے، آج پروگرام کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سیکھیں کہ وہ کیا لے کر اپنے شوہر کے گھر گئی تھی. ہم دیکھتے ہیں تو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. چند چیزوں کا نام تاریخ میں آیا ہے کہ جو شہزادی کونین کو جہیز میں ملا، اور وہ بھی مولا علی کی زرع کو فروخت کیا گیا تھا اور اس سے جو رقم پاس میں آئی اس سے وہ جہیز خریدا گیا. ساجدہ آپ مجھے یہ بتائیے، مفتی صاحب نے جہیز کا تذکرہ کیا تو جہیز تو ہم ان مادی چیزوں کا لیتے ہیں جنہیں ہم گنتے ہیں اور شمار کیا جا سکتا ہے، لیکن اصل جہیز تو والدین کی تعلیم اور تربیت ہوتی ہے. تو اصل جہیز کے اوپر کچھ روشنی ڈالی. بات کی ہے ہم آج کل جو اپنی بیٹی کے ساتھ دیتے ہیں وہ دیا کرتے ہیں مال و اسباب، دنیاوی آسائش اور آرائش کی چیزیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کو بہت قیمتی چیز کے ساتھ رخصت کیا، جبکہ شاید ہم تربیت کے اس عنصر کی طرف نہیں دیکھتے جس میں اسے جا کر ایک نئے گھر کے اندر رہنا ہے. آپ یہاں پر اگر بات اس عصر حاضر کی بھی کریں اور اس تربیت کی بھی بات کریں، جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ کی والدہ جناب حضرت فاطمہ، جب آپ ان کو دیکھیں تو جناب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خدمت کس طرح سے کی. ساس سسر کے رشتے کو دیکھیے تو وہاں پر آپ کو ایک مکمل تربیت نظر آتی ہے کہ جیسے اپنی ماں کے ساتھ، جیسے اپنے گھر کے اندر، ویسے ہی انہوں نے اپنی ماں کی خدمت کی. آپ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بات کو ذرا اثر غور کیجئے اور اس کے اوپر فکر کیجئے کہ ہم جو آج کل اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں تو ڈگری کے ساتھ رخصت کرتے ہیں، جبکہ دین و دنیا کی جو ہماری دولت ہے، قرآن کریم یا تعلیمات یا ارشادات یا فکر، یہ شاید کہیں ہمارے پاس صرف اس حد تک رہ جاتا ہے جو بچپن میں ہم نے صرف انہیں پڑھایا ہوتا ہے، اس کی پوری تفہیم نہیں کرائی ہوتی، تشریح نہیں کرائی ہوتی. اور فی زمانہ جو آپ کو شخصیتوں میں جھول نظر آتا ہے، شخصیتوں کے اندر جو کمی نظر آتی ہے اور جو گھروں کا ٹوٹنا نظر آتا ہے، شاید وہ اسی تربیت کا فقدان نظر آتا ہے. یہاں پر آپ کو لکھونا نظر آتا ہے. جی، بہت اہم نقطے کی جانب آپ نے اشارہ کیا پروفیسر ساجدہ سلیم صاحبہ. ڈاکٹر صاحب، آپ سے میں بات کرنا چاہوں گی شہزادی کونین فاطمہ زہرا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی بھی ہے اور جذبِ رسالت بھی ہے. آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. آپ علم رسالت کی وارث ہیں، آپ محدثہ بھی ہیں، آپ عالمہ بھی ہیں، مدینے کی خواتین آتی ہیں آپ سے دین کا علم حاصل کرتی ہیں اور آپ بار بار اس نالج کو، اس معلومات تک پہنچاتی ہیں. ایک عورت نے آ کر کہا کہ میں بار بار آتے ہوئے شرماتی ہوں، شرمندہ ہوتی ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مجھ سے دین کا علم حاصل کرتا ہے تو مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا کتنا اجر عظیم ہے. کچھ اس نقطے پر آپ روشنی ڈالیے. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ تعلیم تھا اس میں ان کی معاون رہی، اور یہ اس امر سے بھی ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کر لینے کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت کم وقت دنیا میں گزارا. وہ اس سلسلے کو لے کر از خود آگے نہیں چلی، لیکن انہوں نے اپنے گھرانے سے جس تربیت کی بنیاد رکھی وہ سلسلہ چلتا رہا اور اس کا صحرا صرف انہی کے ذمہ ہے. جو ہمارے ہاں احادیث کی کتابیں ہیں، صحیح البخاری بالخصوص، اس میں 18 احادیث ہیں جو کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہیں، اور آپ نے یقیناً بڑی امانت داری کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ تعلیم مسلمانوں تک پہنچائی. لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور بات جو ہمارے سامنے آتی ہے
اور ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے، اس